Thanks for watching. Subscribe now and press the bell icon. Never miss. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. 2 یا 3 دن بقایا رہے ہیں. تو اس ذی الحجہ کے مہینے میں پہلے عشرے میں پوری دنیا میں مسلمان ایک تو قربانی کرتے ہیں اور پوری دنیا سے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں. تو اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی فضیلت کیا ہے، اور ان دنوں میں روزے رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ جس مسلمان کو قربانی کرنی ہوگی تو اس کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹنا، اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو عرفہ کا دن آتا ہے، وہ عرفہ کا دن کب ہوتا ہے اور اس عرفے کے دن میں روزے رکھنا کیسا ہے. اس تمام جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیں. تو سامعین، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو افضل الایام الدنیا کہا گیا ہے کہ یہ 10 دن دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں کی قسم کھائی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں 30ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور مجھے قسم ہے ذی الحجہ کے 10 راتوں کی. کیونکہ بہت سارے مفسرین کرام نے ولیال عشر سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد لی ہیں. اسی لیے جو حجاج کرام حج کو جاتے ہیں تو ان حجاج کرام کے حق میں یہ 10 راتیں شب قدر کی مثل ہوتی ہیں. یعنی جو ان 10 راتوں میں عبادت کرے گا اس کو شب قدر کی مثل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی وہ ثواب نصیب فرمائے اور ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان 10 راتوں میں عبادت کریں. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزے رکھنے کا ثواب، یعنی پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی ان پہلے 10 دنوں میں جو ہے 9 دن میں جو روزہ رکھے گا تو ہر دن کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب 1 سال روزہ رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور ان 10 راتوں میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شب قدر کے برابر ہے. اب ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزے رکھنا اور راتوں میں عبادت کرنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی یہ عمل نہیں کرے گا، روزے نہیں رکھے گا، رات میں عبادت نہیں کرے گا، تو اس شخص کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. جو یہ عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ہے. دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں محبوب ہے، اتنا دوسرے کسی دن میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے. ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کی بڑی قیمت ہے. اب رہی بات یہ کہ عرفہ کا دن کون سا ہوتا ہے.
تو عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ عرفہ کے دن حجاج کرام جو ہے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور عرفہ کا دن اسی کو کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو ہے حجاج کرام عرفہ کے دن جب عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اس دن ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرفہ 8 ذی الحجہ ہی کو ہے، بلکہ عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ علاقے میں یہ علاقے کے وائز سے جس علاقے میں 9 ذی الحجہ ہوگا اس علاقے میں عرفہ اسی دن ہوتا ہے۔ تو اب عرفے کے دن روزے رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ تو مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ عرفہ کے دن روزے رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن روزے رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے۔ اب کون سے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں؟ تو صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی شرط ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر قربانی تک بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس مسلمان کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کے آغاز سے پہلی تاریخ سے جب تک قربانی ذبح نہ کرے تب تک جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، کیونکہ قربانی کرنے والا اپنی جان کے بدلے میں قربانی کر رہا ہے، جان کے فدیے میں قربانی کرتا ہے، اور قربانی کے جانور کا ہر عضو، ہر حصہ قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر حصے کا بدلہ ہے۔ تو جسم کا کوئی جز نزول رحمت کے وقت غائب ہو کر قربانی کی رحمت سے محروم نہ رہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی تک اپنے جسم کے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ ہاں، اگر 40 دن سے زائد مدت ہو گئی ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹے ہیں تو پھر کراہت سے بچنے کے لیے بال وغیرہ کی صفائی میں ڈھیل اور سستی نہ کرنا چاہیے، یا تو جو ہے پہلے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے بالوں اور ناخن کو کاٹ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کی ان تمام فضیلتوں میں ہم کو بھی شامل فرمائے اور ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان فضیلتوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔